خطاب دینا چاہتا ہوں جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب، مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جے کی منج جہان سو تاری تگے تونجے، جے کی منج جہان سو تاری تگے تونجے، لطف جی لطیف چے تو وٹ کمی کان۔ لطف جی لطیف چے تو وٹ کمی کان، عدلیں چھوٹاں کو پھیرو کج فضل جو۔ مجھا پیارا دوستو، میرے پیارے دوستو، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، اے سجن کے مستانوں مرحبا، اے میرے پیر کے دیوانوں مرحبا، اے ان کی قدموں کی خاک میں خود کو ڈھونڈنے والوں مرحبا، اے اللہ کے ذکر کی صدائیں اپنے دل میں سجا کر قدم اٹھا کر یہاں پہنچنے والوں مرحبا، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا معراج پانے والوں مرحبا، وہ محمدی فیض کو میرے پیر کی محبت صحبت میں تلاش کر کے پانے والوں مرحبا۔ میرے دوستو، اے اللہ کے عشق کے پروانوں، اے میرے محبوب کی محبت کے پروانوں، آج آپ جھوم رہے تھے، آج آپ ناچ رہے تھے۔ پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ کیوں ناچ رہے تھے؟ میں بتاؤں آپ کیوں ناچ رہے تھے؟ آپ اس کے لیے ناچے جس نے مور کو ناچنا سکھایا۔ دیکھا ہے مور کا رقص؟ کیا جنتوں کے خزانے رنگ اس نے پروں میں چھپائے ہوتے ہیں۔ وہ جس کی محبت میں ناچتا ہے، کس نے سکھایا مور کو ناچنا؟ کسی ملے مولوی نے سکھایا؟ کسی میرے جیسے نے سکھایا؟ یا مور کو مور نے سکھایا؟ ارے مور کو اللہ نے ناچنا سکھایا۔ اس نے اس کو ناچنا سکھایا تاکہ وہ اس کی محبت کی بہاریں اس دنیا کے اور پرندوں میں اس کے رنگوں میں دکھا سکے۔ ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جس نے کوئل کو بولی سکھائی، جس نے چڑیا کو چہچہاہٹ سکھائی۔ ارے چڑیا تقریر تو نہیں کرتی نا۔ لوگ کہتے ہیں ناچتے کیوں ہو؟ ارے تیری تقریر پہ ناچیں، ہاں تیرے دھوکے پہ ناچیں، تیرے جھوٹے وعدے پہ ناچیں، ارے تیرے فتنے پہ ناچیں، ارے تیری نفرت میں ناچیں۔ ارے ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جو نچانا سکھاتا ہے، اس پروردگار کی محبت میں ناچتے ہیں، اس کے عشق میں ناچتے ہیں۔ اے ملا مولوی تیرے لیے نہیں ناچتے، تو جل تو سڑ، مگر میری دعا ہے، میرے دل کی صدا ہے کہ وہ پروردگار کی محبت تجھے بھی ملے جس سے وہ چھوٹے سے دل والا مور محسوس کر رہے ناچتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیر کے مستانوں، اے میرے طاہری بھائیوں،
اے میری طاہری بہنوں، آپ کسی ایک عام انسان سے نسبت یافتہ نہیں ہیں، آپ ایک اللہ کے ایسے مرد کلندر کی نسبت رکھتے ہیں، ایسے شہنشاہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایسے اللہ کے کامل ولی کی نسبت میں آتے ہیں، ایسے کے ساتھ آپ نے لو لگائی ہے جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، جس کا اللہ تعارف کراتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اور آپ کا اے انسان، جو تیرا محبوب ہو، جسے تیرا محبوب چاہے تو بھی تو اسے چاہتا ہے۔ میرے محبوب کو تو اللہ چاہتا ہے، میرے مرشد کو تو آقا نو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، پنجتن پاک چاہتے ہیں، صحابہ اکرام پیار کرتے ہیں، ان کی محبت ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے، ان کی پہچان ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے۔ انہی کی تعلیمات کا صدقہ ہے، انہی کی توجہات کا صدقہ ہے، انہی کا بتایا ہوا دیا ہوا درس ہے، انہی کی نصیحتیں ہیں، ان کا ہی دکھایا ہوا وہ رستہ ہے جس پر یہ سادہ لو فقیر جو عام ہیں، جن کے پاس بھلے دنیاوی طور طریقوں کا علم نہیں ہو، جن کے پاس وہ سمجھ اور فہم نہیں ہو، مگر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو وہ سمجھ اور فہم عطا کی کہ نہ انہوں نے خدا کی محبت میں آگے بڑھ کے دکھایا، بلکہ اس دنیا کے اصولوں کو جس پہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلا کر دکھایا، اس سنت کو اس زمانے میں اس وقت میں اگر کسی نے زندہ کیا تو وہ میرا مرشد محبوب سجن سائیں ہے۔ ارے بھائی، خدا کے کامل ولی کے فیض کا آپ نام سنتے ہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کرنا خدا کے ولی کے فیض کا مظہر ہے؟ ارے میرے دوستو، اللہ کو اگر اپنی پہچان کے لیے تعداد عدد کی ضرورت ہوتی تو فرشتے ہی کافی تھے۔ آپ کو پتا ہے ان کی آبادی کتنی ہے، کتنے آئے، کتنے آ رہے ہیں اور آخر تک کتنے ہوں گے؟ انسان تو آتا ہے 70 سال 80 سال زندگی گزارتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کے فیض کا مظہر تعداد اور عدد میں نہیں ہوتا، وہ دلوں کی محبت میں ہوتا ہے، جو وہ تڑپ لے کر آتے ہیں، جو وہ جستجو لے کر آتے ہیں۔ اور میرے پیر کے مستانوں، میرے پیر کے دیوانوں، تم خوش قسمت ہو، ہم سب خوش قسمت ہیں۔ شاید ہم سب کے بیچ میں آج وہ پروانہ ایک ہی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میرا پیر ہم سب کو اپنے زیارت سے مستفیض فرما رہا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیاروں، میرے طاہری بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے جس کی نسبت سامی ہے، جن کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے ہیں، ان کے پیغام کو سننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہماری محبت کا ثبوت دینا ہے، اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں تو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، ان کے اخلاق طیبہ کو اپنا کر اس دین میں سرخرو ہوں گے، اور اس دنیا میں ان سیٹھوں کو جنہوں نے اپنی مال و ملکیت، جنہوں نے اپنی کوٹھیاں، جنہوں نے بڑے بڑے خزانوں کے انبار لگائے، اس محمدی امت کو ان کی جیبوں پر، ان کی دولت پر، ان غریبوں کے ایک ایک روپیوں پر، ایک ایک ٹکے پر نظر رکھ کے اپنے پیٹ بھرے ہیں، اپنی دولتیں بھری ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ ان کے خزانے خالی ہوں گے، اور میرے پیر کی تربیتی یافتہ یہ جماعت وہ خزانے خدا کی اس مخلوق کی فلاحی اور بہبود کے لیے اپنی محنت کے بلبوتے پر کاروبار کر کے، ہمت کا ثبوت دے کر، علم حاصل کر تعلیم پا کر، محبت اپنے دل میں اللہ کی اپنا کر، اپنے اخلاق کو ایسا بہترین بنا کر کہ دنیا کے ایسے کونے میں بھی میرے پیر کا غلام پہنچے گا تو وہ دیکھنے والا یہ ثبوت دے گا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا اخلاق کسی نے اپنایا ہے تو میرے پیر سجن سائیں کے اس غلام نے اپنایا ہے۔
جو یہاں پر آیا تو کاروبار کرنے ہیں، مگر اس کے اندر وہ خوشبو ہے جو مجھے گنبد خضرا کی طرف بلاتی ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف بغیر دعوت کے مجھے کھینچتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ آپ اور ہم سب کو کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کاروبار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے، اور ارادہ کر کے آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں جو نوکریوں کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، آج ہم یہاں پر اٹھیں گے۔ دولت میرے پیر کے صدقے میں خدا عطا کرے گا، میرے پیر کے صدقے میں آقا نامدار کی توجہات ہوں گی۔ اگر آج آپ اور ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھے، جتنے پیسے اس وقت آپ کی جیب میں ہیں اسی سے کاروبار شروع کرو، خدا اس کو لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل نہ کرے، اربوں میں تبدیل نہ کرے تو حساب مجھ سے لے لینا۔ ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اس مرد کلندر کے حکم پہ میں کاروبار کروں گا جس کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، جو میرے پیارے نبی کے پیارے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر دکھایا ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے پیر کی یہ جماعت، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، چاہے وہ دینی خدمتیں ہوں، چاہے وہ تعلیم کی خدمتیں ہوں، کاروبار کا حوالہ ہو، صحت کا حوالہ ہو، میرے پیر کے حکم پر اس جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، اور آگے بھی جب تک ہماری آخری بال میں سانس ہے میرے پیر کے حکم پر لبیک کہیں گے، ان کی قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، ان کے پیغام کو جس میں اللہ کی محبت ہے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، دنیا کو چل کر دکھائیں گے۔ آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کر، راستہ بنا کر اس پاکستان کی معیشت کو میرے پیر کی جماعت ٹھیک کرے گی، اس ملک کی تعلیم کو میرے پیر کی جماعت ٹھیک کرے گی، اس ملک میں صحت کا انقلاب میرے پیر کی جماعت لائے گی۔ اپنے اخلاق سے، اپنی سچائی سے، اپنے خلوص سے پیر کے، ہمارے مرشد کے پیغام کو سن کر اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ جس طرح چل رہے ہیں آگے بھی چلیں گے، اور اس اپنے مرشد کے پیغام کو عام اور دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے، اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے۔ نفرت کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، نفرت کا لفظ، بد اخلاقی کا لفظ، بدگمانی کا لفظ میرے پیر کے ڈکشنری میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ منع فرماتا ہے، آقا انعامدار منع فرماتے ہیں کہ بدگمانیاں مت پالو، نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں عام کرو۔ یہ محبتوں کا میلہ ہے، اس کو لوٹو اور آگے اس کو 10 گنا تقسیم کرو۔ جو بحث کرتا ہے، جو آپ کو اور ہمیں رنج پولاتا ہے، تو میرے دوستو اس کو ہم اپنے گلے سے لگائیں گے، اس کو ہم وہ محبت دیں گے جو میرا پیر ہمیں دیتا ہے، وہ شفقت محسوس کر کے اپنے مرشد کی اپنے دل میں ہم اس کی تکلیف کو سمجھیں گے۔ اگر کوئی بدگمانی رکھتا ہے، کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، کہیں پر بھی سوشل میڈیا پر، بھلے اکیلے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، مگر آپ نے جذبات میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ میں اس اللہ کے مرد کلندر کا مرید ہوں جو اپنے اخلاق کو ایسا مثالی بناتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اس ملک میں، اس دنیا میں سجن سائیں کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے طرف سے، اللہ کے فضل سے ان کے دلوں میں اللہ خود ہی اپنے محبوب کی محبت بیدار کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم تعلیم کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، صحت کے میدان میں، جو بھی جدید علوم ہے، اللہ فرماتا ہے غور و فکر کرے، یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، یہ سارے جہان اللہ کے ہیں۔ آج ہم زمین پر موجود ہیں، کیا پتا کل خدا انسان کو وہ توفیق دے کہ اس دنیا سے آگے کی دنیاوں کو وہ کھوج لے اور وہاں پر پہنچے۔ تو اگر انسان وہاں پر پہنچا تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں محمدی امت کے وہ مرد کلندر ہوں گے جن کو میرے پیر نے تربیت عطا کی۔ وہ خدا کے چھپے ہوئے خزانوں کو انسانوں کے سامنے آشکار کریں گے، ایسے ایسے علم کے خزانے بہائیں گے، نکال کر لائیں گے
جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے، یسیرو فی الارض، زمین کی